ہمارے لیے نمونہ حیات بنا کر کے بھیجا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کتاب کو نازل کیا ہے وہ کتاب ساری آسمانی کتابوں میں نہیں بلکہ پوری دنیا کی کتابوں میں سب سے ممتاز نظر آتی ہے۔ اور اس قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کون ہے تم میں کہ جو اس قرآن کو یاد کرے کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو یاد کرنا تمہارے لیے آسان کر دیا ہے، تو کون ہے تم میں جو اس قرآن کو یاد کرتا نظر آئے؟ زندہ باد زندہ باد، بہت اچھے زندہ باد۔ اور آپ دیکھیں دنیا کی کتابیں یاد کرنے کے بعد میں بچہ بھول جاتا ہے، لیکن یہ وہ کتاب ہے کہ جو اپنے آپ میں کئی ہزار آیات رکھتی ہے اور اس کے بعد میں بھی ایک لفظ ایک نقطہ ادھر سے ادھر نہیں ہوتا۔ جیسا قرآن میں ترتیب لکھی ہوئی ہے ویسے ہی حرف بحرف نقطہ بنقطہ آیت بآیت حافظ قرآن کے سینے میں محفوظ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا وجہ ہے؟ دنیا کی کتابیں جب بچہ پڑھتا ہے تو اس میں توفیق الہی کا شامل ہونا ضروری نہیں، لیکن ہاں یہ وہ کتاب ہے جس کو آسان کسی دنیا دار نے نہیں کیا بلکہ پروردگار نازل کرنے والے نے آسان کر دیا۔ زندہ باد زندہ باد۔ اللہ پاک فرماتا ہے کون ہے تم میں جو یاد کرے؟ ہم نے تو یہ کتاب تمہارے لیے آسان کر دی ہے، لیکن افسوس ہے ہمارے سنی بھائیوں، جو کتاب ہمارے لیے آسان کر دی گئی جس کو یاد کرنے میں مدد الہی شامل ہے، لیکن پھر بھی آج ہماری قوم کا یہ حال ہے کہ یاد کرنا تو دور کی بات حضرت، ان کو قرآن پاک دیکھ کر کے پڑھنا نہیں آتا۔ آج آپ کا حال آپ کو خود معلوم ہے، جیسے آدمی کہتا ہے میرے گھر کا حال مجھے خود معلوم ہے، اپنے گریبان میں ہر کوئی جھانک کے دیکھ سکتا ہے۔ کتنے لوگ اس مجمع میں ایسے ہوں گے جو خود قرآن پاک دیکھ کر کے نہیں پڑھ سکتے؟ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے قرآن پاک دیکھ کر کے پڑھنا آسان فرما دیا، یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ یہ قرآن پاک جو ہم نے عربی زبان میں نازل کیا، مکے کی سرزمین پر نازل کیا، تم اگرچہ عربی ہو یا عجمی ہو سب کے لیے ہم نے یہ قرآن یاد کرنا آسان کر دیا ہے۔ تو اب پتہ یہ لگا کہ اگر بندہ خود قرآن یاد نہیں کرتا تو اس کی کمی ہے، اللہ نے اس کی آسانی کے لیے قرآن کو آسان فرما دیا۔ زندہ باد زندہ باد۔ اور آج مدارس اسلامیہ آپ کو یہ پیغام دے رہے ہیں، ہمارے حضرت کہہ کے تھک جاتے ہیں آپ سے، بچوں کا داخلہ کرائیے، زیادہ سے زیادہ بچے بھیجیے، لیکن کون ہے جو ان کی بات پہ لبیک کہتا ہے؟ کون ہے جو ان کی بات پر عمل کرتا ہے؟ یہ ہمارے بھائیوں، اگر آپ کو اپنا فیوچر بدلنا ہے، اگر آپ کو مستقبل کو اگر بدلنا ہے تو آپ کو پہلے اپنے گھر کو بدلنا ہوگا۔ میں کچھ ابتدائی چیزیں بیان کر کے اپنے ہدف کی طرف آ رہا ہوں، انشاءاللہ ان قریبی دستار بندی آپ جو ہے وہ ملاحظہ کریں گے۔ یہ قرآن جس کو آج آپ کیا کرتے ہیں، یہ قرآن صرف آپ نے اپنی دعا اور تعویذ کے لیے بنا لیا ہے۔ اے ہمارے سنی بھائیوں، یاد رکھنا یہ قرآن پاک اللہ نے بے شک شفا تو بنایا، شفا ہے یہ قرآن پاک، اس قرآن کے اندر شفا بھی ہے، بیماریوں کا علاج بھی ہے، لیکن آپ صرف اس کو یہ سمجھ لیں کہ قرآن کے اندر صرف بیماریوں کا علاج ہے تو یہ آپ کی بھول ہے۔ یہ قرآن پاک جہاں دنیا کے لیے ہدایت بنتا نظر آ رہا ہے، وہیں اسی کے اندر ہر طرح کی کامیابی چھپی ہوئی ہے، اسی قرآن کے اندر ہر طرح کی فلاح و بہبود چھپی ہوئی ہے۔ یہی قرآن ہے جس کو پڑھ کے لوگ کامیابی کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ اے ہمارے سنی بھائیوں، یہ قرآن پاک جو اللہ نے نازل فرمایا، کیوں نازل فرمایا؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا یہ قرآن کسی غیر کے لیے نازل نہیں فرمایا گیا بلکہ یہ قرآن مسلمان کے لیے نازل فرمایا گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد۔ یہ ہمارے لیے کنسٹیٹیوشن کی حیثیت رکھتا ہے، نمونہ حیات ہے یہ قرآن ہمارے لیے، لیکن آج ہمارا حال یہ ہے
کہ یہ قرآن پاک جو اللہ نے ہمارے لیے رشد و ہدایت کے لیے نازل فرمایا تھا، لوگوں نے اٹھا کر کے اس کو طاق کی زینت بنا دیا، لوگوں نے اٹھا کر کے سب سے اونچی جگہ الماری کے اوپر اس کو رکھ دیا۔ یہ قرآن جو ہمارے لیے رشد و ہدایت تھا، لوگوں نے اٹھا کر اپنے کمرے کے سب سے اوپر سلیب کے اوپر اس کو رکھ دیا اور کور کر دیا، اس کو غلاف میں رکھ دیا۔ حال تو مسلمانوں تمہارے گھر کا یہ ہے کہ تمہارے گھر کے قرآن کے غلاف پر بھی دھول جمی ہوئی ہوتی ہے، تمہارے گھروں کے قرآن کے غلاف پر بھی دھول جمی ہوتی ہے۔ جب مہینے میں 6 مہینے میں یا لوٹ کر کے رمضان آتا ہے، آپ قرآن کو اٹھاتے ہیں، وہ قرآن جو آپ کے لیے رشد و ہدایت تھا، وہ قرآن جو آپ کے لیے کامیابی کا راز تھا، آپ نے اٹھا کر کے اوپر رکھ دیا۔ رمضان میں آپ اٹھا رہے ہیں دھول کو جھاڑ کر کے، پھر آپ قرآن کو کھول رہے ہیں۔ یہ قرآن جو کہ اللہ سے ہم کلامی کا ایک ذریعہ ہے، اور کوئی طریقہ آپ کے پاس نہیں کہ آپ اللہ سے ڈائریکٹ بات کرنا چاہیں، تو آپ کے اندر یہ طاقت نہیں ہے۔ لیکن ہاں آئیے قرآن کی بارگاہ میں، یہ قرآن ایسی کتاب ہے جب بندہ اس کو پڑھتا ہے تو آیت آیت پڑھتا جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اس کا کنیکشن بڑھتا جاتا ہے۔ یہ بظاہر قرآن کو پڑھتا ہے لیکن حقیقت میں ایسا لگتا ہے کہ اللہ سے یہ باتیں کر رہا ہے، اللہ سے کلام کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کہیں فرماتا ہے، اے میرے بندے، میں نے تجھے دنیا میں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ مومنوں سے مخاطب ہوتا ہے، بے شک مومن تمہارے اوپر یہ نماز اپنے مقررہ وقتوں میں فرض کی گئی، اے مومنوں تم زکوٰۃ کو ادا کرو۔ یعنی ہر آیت کے اندر آپ کو یہ پیغام مل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن آج آپ کا حال یہ ہے، اگر آپ بیمار ہو رہے ہیں تو اسپتالوں کی جانب رخ کر رہے ہیں، آج اگر آپ پریشان ہو رہے ہیں تو آپ کورٹ کی جانب رخ کر رہے ہیں، آج اگر تعلیم میں پیچھے نظر آ رہے ہیں تو آپ اسکولوں کی جانب بھاگتے نظر آتے ہیں۔ اے میرے بھائیو، اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے تو کامیابی کسی دنیا کی چیز میں چھپی ہوئی نہیں ہے، کامیابی کسی اور چیزوں میں آپ کو نہیں ملے گی۔ کامیابی اگر آپ کو حاصل کرنا ہے تو آئیے صبح سویرے اٹھیے، قرآن کو اٹھائیے، قرآن کو کھولیے، تو آپ کو قرآن کے اندر جو میسج مل رہا ہے اس کو اپنی زندگی میں اتاریے۔ یعنی اگر آپ کو اپنی دنیا کامیاب کرنا ہے تو صبح سویرے اٹھیے، جب مؤذن مسجد سے اٹھاتا ہے، مؤذن مسجد سے آپ کو ندا کرتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، لیکن ہمارا نوجوان اس وقت میں خواب خرگوش کی نیند سو رہا ہوتا ہے۔ ہمارے نوجوان کو معلوم نہیں ہوتا کہ کب اذان ہو گئی، کب صلاۃ ہو گئی، کب یہ پیغام دے دیا گیا کہ بے شک نیند سے بہتر نماز ہے۔ یہ ہمارے نوجوان کو معلوم نہیں۔ معلوم بھی کیسے ہوگا کہ اگر دیکھا جائے تو وہ ابھی رات کے 9 بجے نہیں سویا، وہ 10 بجے نہیں سو رہا ہے، وہ 11 بجے نہیں سو رہا ہے، بلکہ وہ کب سو رہا ہے؟ جب اس کا بدن ساتھ چھوڑ دے رہا ہے، آنکھیں جب بند ہونے لگتی ہیں، اس کا دل جب اونگ جاتا ہے موبائل کو دیکھ کر کے، جب اس کے چہرے پر بدحواسیاں آ جاتی ہیں، جب جمائیاں لینے لگتا ہے، تب جب جا کر کے تھک جاتا ہے اور موبائل اپنے آپ اس کے ہاتھ سے نیچے گر جاتا ہے، تب وہ خواب خرگوش کی نیند سو جاتا ہے۔ اور مؤذن یہاں کامیابی کی طرف بلا رہا ہے، مؤذن یہاں اللہ کی عبادت کے لیے بلا رہا ہے۔ اے ہمارے بھائیوں، کیا سمجھا ہے آپ نے؟ پھر آپ کہتے ہیں قوم مسلم پچھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے، قوم مسلم پریشان ہوتی نظر آ رہی ہے، پھر تم اپنی کامیابیاں دنیا کی چیزوں میں ڈھونڈتے ہو، ہر کس تمہیں کامیابی نہیں مل سکتی۔ کامیاب کون ہے تم میں؟ اللہ پاک فرماتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بے شک تم میں وہ کامیاب ہو گیا جس نے اللہ کا ذکر بلند کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا کہ جس نے نماز کو قائم کر لیا۔ حضرات، لیکن آج آپ کا حال بدلتا نظر آ رہا ہے۔ یہ قوم جو کبھی اپنے آپ کو سمندر میں دوڑاتی تھی، یہی وہ قوم ہے جس کے آپ ماضی اٹھا کر کے دیکھیں تو ان کے اسلاف کا طریقہ یہ تھا کہ نہ انہوں نے پہاڑ کی چوٹیوں کو دیکھا، نہ انہوں نے سمندر کی روانی کو دیکھا، نہ انہوں نے صحرا کی گرد و غبار کو دیکھا، بلکہ جہاں چلے گئے فتح و کامرانی ان کے قدم چومتی نظر آئی ہے، فتح و کامرانی نے ان کے قدم چومے ہیں۔ وہ
وہ کیا بات تھی؟ وہ یہ بات تھی کہ عشق مصطفیٰ کا چراغ ان کے سینوں میں ایسے روشن تھے کہ اگر ان کی رات ہو رہی ہے تو رات میں عشق مصطفیٰ میں سو رہے ہیں، سبحان اللہ۔ صبح جب بیدار ہو رہی ہے اللہ رسول کے ذکر پر بیدار ہو رہے ہیں، رات میں تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، صبح اٹھنے کے بعد چاشت کی نماز ادا کر رہے ہیں، 5 وقتہ نماز کے ساتھ وہ نوافل کی بھی ادائیگی کر رہے ہیں۔ اے ہمارے بھائیو، آپ دنیا کی طرف بھاگ رہے ہیں، دنیا آپ سے دور جا رہی ہے۔ یہ دنیا جتنی دور جاتی چلی جائے گی اتنی ہی قیامت قریب آ رہی ہے۔ کیا سوچتے ہیں آپ؟ قیامت اگر قریب ہو اور اتنی قریب ہو کہ ابھی کئی سو سال باقی ہوں، لیکن پھر بھی آپ کے مطابق قیامت کیا ہے؟ آپ کی قیامت وہ تو بعد میں ہوگی، پہلے قیامت یہ ہے کہ آپ کو ابھی کچھ سالوں کے بعد میں موت آ جائے گی۔ آپ کے لیے باقی زندگی کس کام کی ہے؟ آپ کے لیے باقی آنے والی زندگی 100 سال 200 سال کی زندگی آپ کے کام کی نہیں ہے، آپ کے کام کی یہ 4 دن کی زندگی ہے جو آپ کو ابھی ملی ہے۔ اگر یہ کامیاب نہیں ہوئی تو یاد رکھنا قبر کے اندر کے جو معاملات ہیں وہ آسان نہیں ہوں گے، ایسے ہی میدان محشر میں بھی معاملات آسان نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کو اپنی دنیا بھی روشن کرنا ہے، قبر کے حالات بھی روشن کرنا ہے، میدان محشر میں کامیاب ہونا ہے تو دنیا کو چھوڑ دو اور حضور کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ جیسے صحابہ دنیا کو چھوڑ دیا تھا اور انہوں نے یہی بتایا تھا، اے لوگو یہ دنیا فانی ہے، دنیا 4 دن کی ہے، اس کے بعد میں ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے۔ یہ صحابہ اکرام یہ نہیں سوچتے تھے کہ آگے ہمیں مال و دولت کمانی ہے، صحابہ اکرام کا یہ نظریہ نہیں تھا کہ ہمیں اپنے لیے گھوڑوں کو اکٹھا کرنا ہے، سواریاں تیار کرنی ہے، بلکہ وہ تو ہمیشہ یہی سوچتے تھے، یا رسول اللہ ہم آپ کے قدموں میں جب سے آئے ہیں ہماری اہمیت بڑھ گئی ہے، اس سے پہلے ہمیں دنیا میں کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، ہمارے پاس نہ مال و دولت تھی، ہمارے پاس نہ عزت و آبرو تھی، اے یا رسول اللہ اس سے پہلے ہمارے پاس میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جب قدم مصطفیٰ میں آ گئے، جب عشق مصطفیٰ سینوں میں روشن ہو گیا تو عرض کرنے لگے، ارے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، علماء اہل سنت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب اپنی زندگی آپ بدلیں گے اور اللہ پاک اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود نہ چاہے۔ اے ہمارے بھائیو، اگر آپ خود اپنی حالت نہیں بدلنا چاہیں گے تو پھر آپ یہی سوچیں گے فلاں کو دیکھو کیا کر رہا ہے، فلاں کو دیکھو وہ کیا کر رہا ہے۔ آپ اپنی حالت بدلے بغیر دوسروں کی اصلاح میں لگے رہیں گے اور اس میں بھی تان و تشنیع کی نیت ہوتی ہے۔ اے ہمارے بھائیو، اگر آپ کو آنے والا فیوچر کامیاب کرنا ہے، آنے والے بچیوں کا فیوچر کامیاب بنانا ہے، آنے والے بچوں کا نسلوں کا فیوچر اگر آپ کو کامیاب کرنا ہے تو انہیں دنیا کے حوالے نہ کرو بلکہ قدم مصطفیٰ میں ان کو پیش کر دو۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ اپنے بچوں کو اس طور پر ذہن سازی کریں گے کہ ہمارے بیٹوں بچیوں ہماری دنیا تو ختم ہو گئی، ہم اب دنیا سے جانے والے ہیں، ہم نے اس دنیا میں رہ کر کے کچھ نہیں کمایا، لیکن ہم تمہیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ کی آگے آنے والی جو زندگی ہے اس کو اللہ و رسول کے دین کی خاطر وقف کر دو۔ اگر آپ عالم نہ بن سکے، اگر آپ حافظ نہ بن سکے تو یہ آپ کی محرومی ضرور ہے، لیکن یاد رکھیے اسلام کتنا مشفق ہے، اسلام کتنا رحم فرمانے والا ہے، کتنا عطا کرنے والا ہے، یہ پیارا دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، سب سے بہتر دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اسلام آپ کو ایک آفر اور دے رہا ہے،
ایک آفر آپ کو اور دے رہا ہے کہ اگر آپ قرآن کو یاد نہ کر سکے، قرآن کو نہیں سمجھ پائے تو آپ کی محرومی تو تھی، لیکن ایک آفر آپ کے پاس میں اور ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ خود عالم نہ بن سکے تو آپ کے اوپر اب تاج زرعی نہیں سجایا جائے گا قیامت کے دن، لیکن ہاں اگر اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دیا، اپنے بیٹے کو عالم دین بنا دیا، تو اگر آپ عالم نہ بھی تھے لیکن میدان محشر میں جیسے کہ بچے کے سر پر تاج سجایا جائے گا، ویسے ہی والدین کے سر پر بھی تاج سجایا جائے گا۔ یہ اسلام آپ کو ابھی آفر دے رہا ہے، یہ اسلام کی جانب سے آپ کے لیے آفر ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے بھائیوں، ہم یہ نہیں کہتے کہ دنیاوی تعلیم حاصل مت کیجئے، اپنے آپ کو دنیاوی تعلیم سے دور رکھیے، ہم ہرگز یہ نہیں کہتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت اگر یہی قوم میں ڈاکٹر نہیں ہوں گے تو کون ہم لوگوں کا علاج کرنے والا ہوگا؟ اگر آپ ہی میں انجینئر نہیں ہوں گے تو قوم مسلم کی فلاح و بہبود کے لیے دکان مکان اور فیکٹریوں کے نقشے کون بنائے گا؟ اگر آپ ہی میں انجینئر نہیں ہوں گے یا آپ ہی کے اندر طرح طرح کے ٹیچرز نہیں ہوں گے تو بچوں کو دنیاوی تعلیم سے آشنا کون کرے گا؟ ہم کبھی بھی دنیاوی تعلیم کے لیے اس کی مخالفت میں نہیں آتے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں بے شک دنیا کی تعلیم بھی دیجئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو اتنا علم دے دیجئے کہ ان کی نمازیں بھی صحیح ہو جائیں، ان کے روزے رکھنے بھی صحیح ہو جائیں، ان کا زکوٰۃ ادا کرنا بھی سمجھ میں آ جائے، اور ایسے ہی جو بھی ضروریات کے مسائل ہیں وہ سارے ان کو سمجھا دیجئے۔ وہ کیسے سمجھیں گے؟ وہ آپ گھر بیٹھ کر کے حافظ صاحب کو بلا کر کے سب نہیں سمجھا سکتے، اس کے لیے آپ کو باقاعدہ جیسے اسکول کا نظام آپ کے نظروں میں اہمیت رکھتا ہے، ایسے ہی آپ کو مدرسے میں بھی اپنے بچوں کو داخل کرنا ہوگا۔ یہ ہمارے بھائیوں، لیکن یاد رکھنا اسکول کی ہم مخالفت نہیں کرتے، لیکن اسکول کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اسکول کے اندر جب بچے کامیاب ہو جاتے ہیں، رزلٹ آؤٹ ہونے والا ہوتا ہے، تو ایک پیرنٹس میٹنگ رکھی جاتی ہے، اور پیرنٹس میٹنگ رکھ کر کے والدین کو بلایا جاتا ہے، پیرنٹس کو مدعو کیا جاتا ہے۔ اب پیرنٹس پہنچ گئے، پہنچنے کے بعد میں ان سے کہا جاتا ہے یہ طالب علم، یہ اسٹوڈنٹ ہے جو اپنے کلاس کے اندر فرسٹ رینک لے کر کے آیا، یہ آپ کا بچہ دوسرے نمبر پر آیا ہے، یہ تیسری پوزیشن حاصل کرنے والا آپ کا بچہ ہے۔ والدین خوشی کے مارے پھولے نہیں سماتے، وہ خوش ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ جو ہال کے اندر 20 30 50 پیرنٹس موجود تھے، 20-25-100 گھروں کے لوگ آئے ہوئے تھے، ان کے درمیان میں ان والدین کی عزت افزائی کی جا رہی ہے، ان والدین کو سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، یہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک پیرنٹس میٹنگ ہے جو دنیاوی تعلیم میں حاصل ہوتی ہے، لیکن کتنی دیر کی خوشی ہوتی ہے، بند کمرے میں پیرنٹس میٹنگ ہوئی، عزت افزائی کی گئی، لیکن جیسے ہی کمرے سے باہر نکلے، آپ اسکول سے باہر آئے، راستہ چلنے والے کو معلوم نہیں کہ اس بند کمرے میں آپ کی عزت افزائی کی گئی، گاڑی چلانے والا گزر گیا، اسے نہیں معلوم کہ بند کمرے میں آپ کو کتنی شان و شوکت سے نوازا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عزت تو ملی لیکن محدود لوگوں میں ملی، محدود لوگوں میں ملی، اور تھوڑی دیر کے بعد میں ختم ہو گئی۔ اور کیسے ختم ہوئی؟ ہو سکتا ہے اگلی سال یہی بچہ ناکام ہو جائے، یہی بچہ فیل ہو جائے، تو اگلی سال یہی بچہ آپ کی رسوائی کا سبب بن جائے گا۔ پتہ یہ لگا یہ جو عزت کامیاب ہونے پر مل رہی ہے، ملنے کے بعد ختم ہو جا رہی ہے۔ آئیے ایسی پیرنٹس میٹنگ کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں جو آج دنیا میں نہیں بلکہ میدان محشر میں قائم کی جائے گی۔ میدان محشر میں جب اولین و آخرین جمع کر دیے جائیں گے اور وہاں پر بلایا جائے گا، کہاں ہیں علماء کرام، کہاں ہیں حفاظ کرام؟ اس وقت میں اب وہی علماء آئیں گے، وہی مفتیان کرام آئیں گے، وہی آپ فضلاء کرام آئیں گے، اور وہ تنہا نہیں آئیں گے بلکہ کہا جائے گا جیسے یہ علماء آ رہے ہیں ایسے ہی ان کے باپ بھی آ جائیں، ان کی ماں بھی آ جائے، اور وہ آئیں گے تو جیسے ان
بچوں کے سروں پر، ان علماء کے سروں پر دستار عطا کی جائے گی، ان کے سروں پر تاج رکھا جائے گا، ایسے ہی والدین کے سروں پر بھی تاج رکھا جائے گا۔ بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت زندہ باد زندہ باد۔ اور یہ کیسی عزت ہوگی تھے، لیکن سرکار نے فرمایا ابو جہل ہے تو وہ ابو جہل بن کر کے رہا۔ لیکن وہیں پر کچھ ایسے بھی تھے، سرکار نے فرمایا صدیق ہے تو وہ صدیق اکبر بن کر کے رہے، سبحان اللہ۔ تو یہ سرکار سے جو عشق مصطفیٰ کے جام جس نے پی لیے، اللہ پاک نے اس سے جنت کا وعدہ فرمایا حضور کے زمانے میں، اور جو اس راستے سے بھٹک گیا ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم اس کا ٹھکانہ بنا دیا۔ سرکار سے کچھ لوگ عشق مصطفیٰ کے جام پی رہے ہیں، ابو جہل وہاں رہ کر کے محروم ہو رہا ہے، اور حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں مکہ شریف میں نہیں رہتے تھے لیکن کتنے دور سے میلوں دور اپنے گھر پر ہیں، آنکھوں سے دکھائی بھی نہیں دیتا ہے لیکن بغیر دیکھے سرکار پر کلمہ پڑھ کے ایمان لے آتے ہیں، سبحان اللہ۔ بابا کیا ابو جہل بڑا بد قسمت تھا، میں خانے میں تھا محروم رہا، میں خانے میں تھا محروم رہا، اور گھر بیٹھے اویس قرنی نے، گھر بیٹھے اویس قرنی نے پی عشق نبی کا جام لیا۔ بابا زندہ باد زندہ باد۔ اس شعر کو دوسرے رخ سے ملاحظہ کریں، اسی شعر کو دوسرے رخ سے آپ ملاحظہ کریں۔ ابو جہل کی تھی یہ بدبختی، دیدار کے بعد بھی محرومی، یعنی سرکار کو روز دیکھتا، بارہا سرکار سے ملاقات کا معاملہ آتا، لیکن بغیر دیکھ کر کے وہ حضور پر ایمان نہیں لایا، لیکن حضرت اویس قرنی پر قربان بن دیکھے حضور پر ایمان لے آ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ ابو جہل کی تھی یہ بدبختی، دیدار کے بعد بھی محرومی، اور بن دیکھے اویس قرنی نے، بن دیکھے اویس قرنی نے دامان رسالت تھام لیا۔ زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد۔ دامان رسالت تھام لیا۔ اور حضرات یہ آخری شعر ملاحظہ فرمائے، یہ شعر اور ملاحظہ فرمائے، بلند آواز سے اپنے آقا کو محبت سے پکاریے، بولیے یا رسول اللہ، اور زندہ دلی سے بولیے یا رسول اللہ۔ اعمال کہاں تھے اس قابل، جنت مجھے ہو جاتی حاصل۔ ہر شخص یہ سوچے کہ یہ شعر میں خود پڑھ رہا ہوں، اپنی کیفیت بیان کر رہا ہوں۔ ہم اہل سنت کو اپنے عمل پر ناز نہیں ہے، بلکہ نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ ہمارے اعمال اس قابل نہیں کہ ان کو ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنی نجات کا ذریعہ بنا کر کے پیش کر سکیں۔ ہمارے اعمال تو ریاکاری میں ہو سکتے ہیں، ہمارے اعمال ہو سکتا ہے کوتاہیوں کی بنا پر قبول نہ کیے جائیں، لیکن محبت مصطفیٰ وہ ہے کہ جو دنیا میں بھی کام آئے گی، مرنے کے بعد قبر میں بھی کام آئے گی، اور وہاں سے اٹھنے کے بعد حشر میں بھی کام آئے گی۔ اعمال کہاں تھے اس قابل، جنت مجھے ہو جاتی حاصل، جنت مجھے ہو جاتی حاصل۔ ارے فردوس نے، سب سے اونچی جنت فردوس نے، لیکن چومے قدم فردوس نے، بڑھ کر چومے
قدم جب میں نے نبی کا نام لیا. واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد. دوست نے لیکن چومے قدم جب میں نے نبی کا نام لیا. درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آواز تھوڑی سی کھول دیں اور بڑھا دیں تاکہ بولنے میں آسانی رہے. حضرات، آج ہمارے لیے یہ مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ جامعہ رضویہ برکات الاسلام میں ماشاءاللہ 6 بچوں کی دستار کی جا رہی ہے. سبحان اللہ. جس میں 4 بچے درجہ حفظ سے فارغ ہو رہے ہیں اور 2 بچے ماشاءاللہ دستار قرأت سے نوازے جائیں گے. سبحان اللہ. اور یہ ساری محنتوں کا سہرا، جیسے آج اگر سہرا ان طلباء کے سر پر باندھا جا رہا ہے اور 6 بچوں کی طرف سے اگر سہرا آپ باندھیں تو یہ مشفق اساتذہ، جن میں بالخصوص حضرت علامہ مفتی صغیر احمد صاحب قبلہ، کہ یہ اس بات کے مستحق ہیں کہ الحمدللہ یہ اس بات کے مستحق ہیں کہ اللہ پاک کی جانب سے اور بندوں کی طرف سے ان کے اعزاز و اکرام کو بھی جو ہے آپ لوگ ملحوظ رکھیں. اس لیے کہ رات و دن جو یہ محنت کرتے ہیں، اپنے شب و روز جو جامعہ میں یہ وقف کیے ہوئے ہیں، اور مجھے معلوم ہے اس سے پہلے ادارہ دوسری جگہ پہ تھا، اب ماشاءاللہ اس جگہ انہوں نے ادارہ قائم کیا. آپ کا تعاون رہا، محنتیں رہیں، اور ماشاءاللہ یہ نتیجہ ہمارے سامنے اخذ ہوا کہ 6 بچے الحمدللہ دستار سے نوازے جا رہے ہیں. اے ہمارے سنی بھائیو، یہ قرآن پاک جو 4 بچوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کیا. اب یہ افراتفری کا ماحول تھوڑا سا بند کر دیں. آپ پورا کنسنٹریشن جو ہے، پوری توجہ آپ مائک کی جانب مجھ پر رکھیں، تقریر پر رکھیں. میں بہت ضروری پیغام آپ کے سامنے دینا چاہوں گا. 4 بچوں نے قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، اور اس کے بعد اگلی سٹیج یہ تھی کہ اسی قرآن پاک کو جو سینوں میں محفوظ ہے صحیح طور پر ادا کیا جائے. اور اس ادائیگی کے طور پر 2 بچوں نے الحمدللہ قرات کا کورس الحمدللہ مکمل کر لیا. سبحان اللہ. حضرات، آپ کے گاؤں میں صرف اتنے ہی بچے ہیں یا پھر اور بھی بچے ہیں آپ کے گاؤں میں؟ یا پورے علاقے کی بات کر لی جائے، پورے علاقے میں کیا صرف 4 بچے تھے؟ یا جتنے ادارے میں پڑھ رہے ہیں کتنی تعداد حضرت بچوں کی حفظ میں؟ 25 بچے ہیں. کیا بتائیے پورے علاقے میں صرف 25 بچے ہی قرآن پاک پڑھنا جانتے ہیں؟ یا 25 بچے ہی اس لائق نہیں کہ ان کو جامعہ میں داخل کرایا جائے؟ تعداد 25 تو نہیں ہے بلکہ تعداد سینکڑوں میں ہے. تو اے میرے سنی بھائیوں، کبھی آپ نے غور کیا کہ مدرسے جو آپ کے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے کھولے گئے ہیں وہاں آپ کے بچے نہیں ہیں؟ پھر کہاں ہیں آپ کے بچے؟ آپ نے ان کو کس کام میں لگایا ہوا ہے؟ تو آپ کا جواب یہی ہوگا، کچھ بچے تو وہ ہیں جن کے ہاتھ میں ہم نے قلم دے کر پیٹھ پہ بستہ لاد کر کے اسکول میں داخل کیا ہے. کچھ بچے وہ ہیں کہ جو اس لائق نہیں تھے کہ اسکول کی فیس بھر سکیں، تو ہم نے ان کو اسکول میں داخل نہ کر کے کام پہ لگا دیا ہے. بچے کچھ جو بچے ہیں، آپ جب دیکھتے ہیں کہ بچہ شرارتیں کر رہا ہے، یا پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ ہمارے لیے بوجھ بنا ہوا ہے، تو آپ اٹھا کر کے اس کو مدرسے میں داخل کرتے ہیں. میں سب کی بات نہیں کرتا، بہت سے ہمارے سنی بھائی ایسے ہیں، اور الحمدللہ اس کا نتیجہ 6 بچوں کی شکل میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اپنے دل کے ساتھ، محبت کے ساتھ میں یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں، حافظ قرآن بنائیں. اس لیے وہ شوق کے ساتھ میں بچوں کو مدرسے میں داخل کراتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قوم کی رہنمائی کے لیے یہ عظیم اسکالر نکلتے ہیں اور قوم کی رہنمائی کرتے ہوئے میدان عمل میں کود پڑتے ہیں. آپ کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آج اسکول میں بڑی بڑی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، یونیورسٹیز کے اندر بڑی بڑی بحثیں اور ریسرچ کی جاتی ہیں. عام طور سے اگر آپ سنیں گے تو کہیں گے بہت ٹف سبجیکٹ ہے، بہت ٹف علوم ہے. عام طور سے آپ سن کر کے یہی کہیں گے، لیکن یاد رکھنا وہ کتابیں ایسی ہیں
جو یاد کرنے کے بعد میں کچھ ٹائم کے بعد میں بچے بھول جاتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ جب جاب کرنے لگتا ہے اس کو ماضی کا علم یاد نہیں ہوتا، صرف روزمرہ جو چیزیں استعمال کی ہیں وہ یاد رہتی ہیں، فارمولے ان کے ذہنوں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، آئیے اس قرآن کی بارگاہ میں چلتے ہیں جسے اللہ نے